وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق پاکستان میں 2.25 کروڑ افراد گداگری سے وابستہ ہیں، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں بھکاریوں کی تعداد قریباً 3 کروڑ 80 لاکھ ہے، جو کل آبادی کا قریباً 15% بنتا ہے۔ گداگری سے وابستہ افراد میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور 6% سفید پوش افراد شامل ہیں۔ 50% بھکاری کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقیہ دیگر شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، جبکہ دیگر شہروں میں 1000 سے 1500 کے درمیان ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں بھکاری کروڑوں روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ خواجہ آصف کے مطابق یہ رقم سالانہ 42 ارب روپے بنتی ہے۔ پاکستان میں گداگری ایک پیشہ اور مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گلیوں، بازاروں، شاپنگ مالز، چوک چوراہوں، مساجد اور درگاہوں میں گداگر مرد، خواتین اور بچے ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں۔ اب تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ یہ گداگر فرد واحد نہیں، بلکہ ان کے پیچھے پوری پلاننگ کے ساتھ نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں۔ ہر بھکاری کی مخصوص جگہ اور مانگنے کے اوقات کار متعین ہیں۔ جو بھکاری سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے اس کو اتنے ہی اچھے علاقے میں تعینات کیا جاتا ہے، جبکہ ان میں سے بہت سے بھکاری باقاعدہ جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ پاکستانی گداگروں کے نیٹ ورکس اب UAE، ایران، عراق اور سعودی عرب میں بھی منظم ہیں۔ ان ممالک میں گرفتار ہونے والے بھکاریوں میں 90% پاکستانی ہیں۔ یہ تمام ممالک اس کی شکایات نہ صرف پاکستانی حکام سے کر چکے ہیں، بلکہ سینکڑوں بھکاریوں کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، سزائیں دی جا چکی ہیں۔ یہ بھکاری گینگ باقاعدہ منظم اور ویل ایکوپڈ بھی ہوتے ہیں۔ ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ سمیت کسی بھی مرحلے پر بغیر کسی رکاوٹ کے بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے غربت، افلاس، بے روزگاری، بیماری، ذہنی اور جسمانی معذوری، کام چوری اور محنت سے جی چرانا گداگری کی اہم وجوہات ہیں، مگر ایک بڑی وجہ غلط طریقے سے خیرات دینا بھی ہے۔ عوام کی جیب سے نکلنے والے اربوں روپوں پر حکومت کو کوئی ٹیکس وصول نہیں ہوتا، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کے لیے 2.25 کروڑ افرادی قوت بھی کسی کام نہیں آتی۔ گداگری کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر مختلف قوانین موجود ہیں، مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ اگر حکومت، انتظامیہ گداگروں کے نیٹ ورک ختم نہیں کر پا رہی تو کیا پھر گداگری کو بطور صنعت تسلیم کر کے اسے ٹیکس نیٹ میں نہیں لے آنا چاہیے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ افتخار صاحب نے کافی زیادہ میرے ابتدائیے کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر حسن صاحب سوال میں آپ سے رکھوں گی، اور سوال سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ سوال پر آئیں گے۔ سوال ہم نے تنزن رکھا ہے۔ ملک میں 2.25 کروڑ افراد گداگری سے وابستہ، سالانہ 42 ارب روپے، بیرون ممالک میں نیٹ ورکس، حکومت روکنے میں ناکام، تو کیوں نہ پھر گداگری کو صنعت کا ہی درجہ دے دیا جائے؟ حسن صاحب یار آپ تو بالکل ہی بے خبر ہیں عائشہ۔ کیوں؟ سبحان اللہ بھائی، او بھائی گداگری تو پہلے ہی صنعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے، اور آپ کی دیکھو ماشاءاللہ یہی تو ایک صنعت ہے جو اس ملک میں زور و شور سے چل رہی ہے، پھل پھول رہی ہے۔ عوام اپنے حکمرانوں کا عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں، یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے اور بالکل درست ہے۔ اچھا، یہی تو صنعت ہے جو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اور ہماری پوری دنیا میں پہچان بنی ہوئی ہے۔ جہاں ڈالروں میں کھرب پتی حکمران وہ ٹھوٹے اٹھائے اور کشکول اٹھائے پھرتے ہیں اور خود کہتے ہوں کہ ناک رگڑنی پڑتی ہے، فلانا ہے، وہاں 2.25 کروڑ گداگر کس کھاتے میں؟ او بھائی یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اتنا بڑا نوحہ چاند کو، بیسیکلی تو پوری قوم ہی بھکاریوں کی ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو بیرون ملک جائیدادیں بناتے ہیں۔ پوری قوم کو تو جنرلائزڈ وے میں نہیں کہا جا سکتا نا حسن صاحب۔ او بابا بات سنیں، حضور کا ایک فرمان ہے، جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو سمجھ لو کہ عام آدمی بنیادی ضروریات سے محروم ہو گیا۔ درست۔ آپ کے ہاں تو یہ انڈسٹری ہے، ریکگنائزڈ ہے، اس کا سربراہ آپ کا وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اور محمد علی نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اگر یہ قرضوں کی لت پڑ گئی تو قرضے چکانے کے لیے قرضے لینے پڑیں گے، وہ تو ہو رہا ہے، قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے۔ یہ بہت پرانی بات نہیں سمجھ آئی کسی کے، تو آپ ایویں غریب گداگروں پہ جا رہے ہو، یہ جڑے لٹ لٹ کے جڑے باقی سارے کاروبار کر دے، ادھر دھیان کیوں نہیں جاتا آپ کا؟ It's the only industry. ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب کیا واقعی یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے؟ کیونکہ جس طرح ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اسی کے نیٹ ورکس آرگنائزڈ ہیں، پھل پھول رہے ہیں، تو یہ تو بڑی افرادی قوت ہے۔ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہاں خیرات بھی بہت زیادہ دی جاتی ہے؟
ایک کام چوری کی عادت بھی بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کام چوری کی عادت جو ہے وہ زیادہ بڑی وجہ. دیکھیں نا, آپ نے خود بتایا کہ 2,000 روپے دیہڑی تک آمدن اگر ہو جائے بنا کچھ کیے تو پھر یہ کام چوری ہے, اور یہ افسوسناک ہے. اور آپ نے جو تفصیلات بتا رہی تھیں, آپ نے بہت لطف لیا اور مجھے بھی بہت ہنسایا. مجھے بھی محسوس ہوا کہ میں کیا سن رہا ہوں, کیا حقیقتیں ہیں. حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کہنے والے میں کیا کر رہا ہوں. نہیں. اچھا, ایک بات میں کہنا چاہوں گا. اچھا, وہ پچھلے جب ہم بات کر رہے تھے پانی کے حوالے سے, تو میں نے کہا کہ ایک شخص نے دعوت دی ہے کچھ دوستوں کو, تو میں نے غالباً ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ انتہا پسند. وہ میرا انتہا پسند سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نیگیٹو بات کی ہے. انتہا پسند ہوتا ہے کہ ایکسٹریم جو لائنز لے لیں, جو ایکسٹریم کا جو اردو ترجمہ وہ میں نے یہ کیا ہے. اسے مطلب ان کا قد کاٹ کم کرنا یا ان کی سوچ اور فکر پہ کوئی طنز کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ تو اپنا جو علم ہے وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, اور جو ان کا ایک موقف ہے اس کا جواب تو ان کو چاہیے. اس کا جواب دیے بغیر تو ایشو آگے جائے گا نہیں. جیسا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو گدا گھر بنا دیا. میں نے نہیں بنایا, یہ تو وزیر دفاع. اور آپ نے کہا کہ میں ہنس کے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو آپ اس بات پہ کیوں نہیں ہنسی جب ہمارے دوست نے کہا کہ ہم وزیر اعظم گدا گھر ہے؟ اسے تو آپ کو احساس نہیں ہوا, اس نے ہم سب کو گدا گھر بنا دیا. بھائی میں گدا کر رہی ہوں. سب کے احساس کرنے کی بات ہے کہ یہ کلچر ہی اس طرح کیوں پھلا پھولا اور ڈیولپ ہوا ہے. کام نہ کرنا اگر یہ لوگ کام کریں اور دہاڑی دار ہوں تو میں نہیں سمجھتا وہ بھیک مانگیں. 2,000 روپیہ دہاڑی کمانا بہت بڑی بات ہے, تو ان کو اگر آسانی سے مل جاتا تو 2,000 دہاڑی بھی تو نہیں نہ ملتی. یہاں شہزاد صاحب, جاپان نے سکلڈ ویزے جاری کیے. انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سب نے ہزاروں کی تعداد میں سکلڈ لیبر وہاں بھیجی. پاکستان نے صرف 2,000 لوگ بھیجے. ہم بات کر چکے ہیں, بیکاریوں میں ہمارا نمبر پہلا ہے. کیا واقعی محنت سے جی چراتے ہیں ہم؟ اسی بات کو ہماری فوقیت ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ گداگری میں بھی بہت محنت ہے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے دھوپ میں کھڑے ہو کے مانگنا کتنا مشکل ہے. اور دوسری بات, ہمارے ملک میں پاکستان میں گداگری اور گداگری دونوں ہی جائز ہیں اور بالکل صنعت کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیے, گدا جہاں تک ہے, گداگری کا مطلب وہ یہ ہے کہ گوادر میں ابھی ریسنٹلی کچھ 2 کمرشل لیول کے اوپر فارمز کی اجازت دی گئی ہے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ کسی ایک خاص ملک میں ایکسپورٹ کیا جائے گا. تو یہ تو صنعت کے لیول پہ آ گئی ہے. اور جہاں تک گداگری کا تعلق ہے, وہ تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے, جس ملک کے اندر ذخیرہ اندوزی ایک صنعت ہو, جہاں پر اسمگلنگ ایک صنعت ہو, اور آپ کو پتہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں, ایران اور خیبر پختونخوا کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر یہ صنعت کا درجہ رکھتی ہے جو ہماری اسمگلنگ ہے. اس کے بعد تو پھر بیگنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹیرر اکانومی ہے تو بیگنگ اکانومی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے, آپ کی پاپولیشن کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ 15% آپ نے بتایا, 2.25 سے 3 کروڑ جو کہ کسی ملکوں کی آبادی ہوتی ہے, اس کا حق ہے کہ ایک سیپریٹ اکانومی کریٹ کی جائے. پھر اس کے بعد وہ پاورٹی لائن سے پہلے کوئی 25-30% ہوتے تھے, آپ 40-50% کے بیچ میں چلے گئے. تو ان سب نے مل کے ایک صنعت کو تو درجہ دینا ہی دینا تھا نا, تو انہوں نے دیا. اب ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے پاکستان کی؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے اس مفروضے سے کہ ان کو ایک صنعت کا درجہ دیا جائے, ان کو بھلے ٹیکس نہ دیں, زکوٰۃ تو مجھے یقین ہے کہ ضرور دیتے ہیں, لیکن ریمیٹنسز ان کو, جو اسٹیٹ بینک کا وہ نا سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام جو ہے اسٹیٹ بینک کا, اس کے تھرو ریمیٹنسز آنی چاہیے پاکستان میں. تو میرا خیال ہے بہترین پیسہ بھی آئے گا, ڈالر بھی آئیں گے, ریمیٹنسز بھی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے اسکلڈ ورکر کریٹ نہیں کرتے اس وقت تک کم از کم اس کو چھیڑا نہ جائے, اور گداگری کے ساتھ ساتھ گداگری کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ یہ ہماری ایک صنعت ہے. زکوٰۃ دیں, ضروری وہ لوگ دیتے ہوں گے, مجھے یقین ہے دیتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے, لیکن جو ریمیٹنسز ہے وہ ہمارے ضرور سونی دھرتی پروگرام کے نیچے بھجوایا کریں. شہزاد, میں امید کرتی ہوں میں نے سوال طنز میں رکھا ہے, تو آپ نے اتنا جو ڈیٹیل جواب دیا اس میں بھی کہیں نہ کہیں طنز ہی چھپا ہوا ہے. پتہ نہیں. زیغم صاحب, روزانہ کروڑوں, سالانہ اربوں روپے کی بھیک ہے, نہ کوئی ٹیکس ہے نہ ڈاکیومنٹیشن ہے. ملکی معیشت کو اس انڈاکیومنٹڈ لین دین سے کتنا نقصان ہے, اور یہ نیٹ ورکس آخر اتنے مضبوط اور آرگنائزڈ کیسے ہیں؟ عائشہ, سب سے پہلے تو میں خواجہ آصف صاحب کا ایک بار پھر معترف ہو گیا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے سارے بھکاری بھی گن لیے, کتنے بھیک وہ لیتے ہیں وہ بھی گن لیے. تو یہ ون مین بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے. سلام خواجہ صاحب, لیکن کچھ کر بھی لینا چاہیے تھا. جب تک ٹھڈے مار کر دوسرے ملکوں نے ہزاروں لوگ نکالنے شروع کیے,
یہ جاگے ہی نہیں ہے، خالی گنتیاں کرتے رہ گئے ہیں اور ان سے پوچھتے رہ گئے ہیں کہ آج کتنی کمائی کی ہے، اور کیلکولیٹر میں درج کرتے رہ گئے ہیں. ایسے نہ کرو خواجہ صاحب. دیکھیے، پہلی بات، پاکستان بہت فیاض قوم ہے، اور پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو اگر بھیک نہ ملے، امداد نہ ملے، تو وہ سڑکوں پر مر جائیں، ان کی لاشیں پڑی ہوں، ان کی وہ حالت ہو جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے. کروڑوں لوگوں کو ضرورت ہے اور کروڑوں دینے والے ہیں. یہ تو فخر کی بات ہے، دینے والے فخر کی بات ہے. اور جو غریب ہے، اتنی بڑی محرومی ہے، یہ شرم کی بات ہے، معاشرے کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی. انہوں نے 2.5 کروڑ کہا، 10%. یہ 10% کون ہے؟ بات کرنے کا ٹائم. یہ انٹچبل ہیں. یہ صرف غریب نہیں ہیں، یہ صرف محروم نہیں ہیں، یہ اچھوت ہیں. جیسے اچھوت بھارت میں ہوتے ہیں ویسے اچھوت پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. انٹچبل ہیں. ان کو آپ کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پورے پنجاب، پورے سندھ میں کم از کم. یہ تو ایک بات. اب اس میں ڈیزرونگ بھی ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بطور پروفیشن اس کو اڈاپٹ کیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس آڑ میں، اس فیاضی اور اس ضرورت کی آڑ میں کرمنل مافیاز بن گئے ہیں. اب یہ ان سے الگ ہیں. یہ وہ ہیں جو کرمنل اینٹیٹیز ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کے گروہ ہیں، جو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، بغیر ضرورت مندوں کو بھی. ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور 3-3 لاکھ کی جہاز کی ٹکٹ پہ اور لاکھ روپے کا ویزا لگوا کے، اور جیب میں بھی لاکھ ڈالتے ہوں گے، ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں، دیہاتوں سے شہروں میں بھیجتے ہیں. شہروں میں ان کے ایریاز ہوتے ہیں جن کو وہ گارڈ کرتے ہیں کہ ایک ایریا میں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. ٹریفکنگ کرتے ہیں، یہ کرائم کرتے ہیں. ان کا تعلق نشے سے بھی ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ 2 طریقے سے حل ہوگا. ایک طرف سے آپ غربت کو بھی ختم کریں، انتہائی غربت کو، جہاں پہ بھیک کے علاوہ کچھ چارہ نہیں بچتا. اور دوسری طرف جہاں پہ کرمنالٹی ہے تو اس جرم کو بھی ختم کریں. پروفیشن اس کو ڈکلیئر کیا جائے.